معزز ساتھی حضرات السلام علیکم۔ معزز ساتھی حضرات، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ دوستوں نے ہمیشہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچائی ہے، اور مزید بھی آپ سے امید ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز حکومتی ایوانوں و مقتدر حلقوں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب و بلاول بھٹو صاحب تک پہنچائیں گے۔ معزز ساتھی حضرات، آج ہم آپ کی توجہ بلوچستان کے ایک اہم مسئلے کی طرف دورانا چاہ رہے ہیں۔ معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت 28 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اسکولوں میں اساتذہ کی شدید کمی ہے۔ تقریباً 4000 کے قریب اسکول اساتذہ کی کمی کے باعث بند ہیں اور ہزاروں پڑھا رہے ہیں۔ سیکرٹری تعلیم کے مطابق تقریباً 16,000 کے قریب اسامیاں کئی سالوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں۔ حضرات، ان اسامیوں کو کرنے کے لیے حکومت بلوچستان نے فروری 2000 خان یونیورسٹی ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے 9000 اسامیاں مختلف اخباروں میں 2019 کی پالیسی کے مطابق مشتہر کیے، جس پر تقریباً 2 لاکھ کے قریب امیدواران نے مقابلہ کیا اور تقریباً 9000 کے قریب اساتذہ امیدوار ٹیسٹ انٹرویو میں پاس ہوئے۔ بعد ٹیسٹ انٹرویو کے حکومت بلوچستان نے ان اسامیوں کو روکنے کے لیے کرپشن کا بہانہ کیا، تو ان اسامیوں کا کیس بلوچستان ہائی کورٹ گیا اور بلوچستان ہائی کورٹ سے نیب کے پاس گیا، جہاں نیب کے آفس میں 40 دن تک یہ کیس چلتا رہا، لیکن عدالت اور نیب دونوں کی طرف سے دونوں کو کرپشن کا کوئی ثبوت نہ ملا اور فیصلہ کامیاب امیدواران کے حق میں ہوا۔ فیصلے کے باوجود یہ کیس سپریم کورٹ گیا، وہاں بھی کوئی کرپشن ثابت نہ ہوئی اور فیصلہ پاس امیدواران کے حق میں ہوا۔ معزز ساتھی حضرات، یہ آپ لوگوں کو میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو نہ کہ وزیر اعلیٰ مان رہے ہیں، نہ بلوچستان کی گورنمنٹ اس سے قبول کر رہی، اور ہمیں اپنے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ معزز ساتھی حضرات، باوجود اس کے حکومت بلوچستان، خاص کر چیف منسٹر آف بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب نے ان اسامیوں کو 2 سال سے روکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کامیاب امیدواران سخت ذہنی دباؤ کے شکار ہیں۔ معزز ساتھی حضرات، ان حالات کے تناظر رمضان سے 1 دن پہلے امیدواران نے بلوچستان اسمبلی کے سامنے ایک پرامن احتجاج کا اور دھرنے کی کال دی۔ حکومت نے بری طرح اس احتجاج کو لاٹھی چارج کیا اور 5 امیدواران کو تشدد کا نشانہ بنا کر گرفتار کیا۔ بعد گرفتاری کے چند 5 امیدوار جو پریس کانفرنس کرنے کے لیے پریس کلب کوئٹہ گئے، لیکن پولیس نے نیشنل پریس کلب کوئٹہ پر بھی دعویٰ بول دیا اور وہاں سے نہ صرف امیدواران کو گرفتار کیا بلکہ نیشنل پریس کلب کوئٹہ کی تقدس کی بھی پامالی کی، جس کی سیاسی، سماجی و صحافی برادران نے سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے پریس کلب کے تقدس کی پامالی قرار دی۔ معزز ساتھی حضرات، ہم آپ کی توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حکومت بلوچستان، خاص کر چیف منسٹر آف بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کو ہائی کورٹ و سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند بنائے اور اساتذہ کے اسامیوں کے آرڈر جلد از جلد جاری کرے اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتار شدہ اساتذہ کرام کی فوری رہائی کرے، تاکہ بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی دور ہو اور اساتذہ کو ان کے حقوق ملے۔ معزز ساتھی حضرات، اگر حکومت آرڈر جاری نہیں کرتی تو ہم 5 امیدواران سخت سے سخت احتجاج
اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کے کیس کا حق محفوظ رکھتے ہیں. شکریہ.